اللہ جل شانہ و عز والہ نے انفاق فی سبیل اللہ کی پہلے ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص اعلانیہ طور پہ صدقہ کرے یا چھپ کر صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ ان سارے صدقات کو جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس بات کی مذمت کی کہ کوئی بھی شخص دکھلاوے کے لیے صدقہ نہ کرے، ریاکاری کے لیے صدقہ نہ کرے، حرام مال سے صدقہ نہ کرے۔ اس کا انجام کیا ہے کہ ایک مثال تو یہ دی کہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ زمین میں کسی مسلمان نے کسی کسان نے کوئی بیج ڈالی اور اس بیج کے ذریعے سے 7 بالیاں نکلیں اور 7 بالیوں میں ہر دانے میں 100 دانے تھے، تو 700 گنا اس کے صدقے کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو صدقہ دکھلاوے کے لیے کرنے والا ہے، ریاکاری کے لیے کرنے والا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ کسی شخص نے چٹان کے اوپر مٹی دیکھی اور اس مٹی کو وہ زمین سمجھا اور اس نے بیج ڈال دیا، اور بارش ہوئی، وہ مٹی بھی گئی، اس کی بیج بھی گئی، اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو اسی طرح جو شخص بھی صدقہ خیرات دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، ان کا حاصل اصول کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر سود کی حرمت کا تذکرہ ہے کہ سود اللہ جل شانہ نے اس کو حرام کر دیا ہے اور بیع کو اللہ جل شانہ نے حلال کیا ہے۔ اور سود خور کے بارے میں اللہ جل شانہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود خور کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جو جنات اور شیاطین کے اثرات کی وجہ سے خبتی اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی سود خور کا حال خبتیوں اور پاگلوں جیسا ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ قبر سے بھی یوں ہی کھڑا ہوگا۔ اور سود خور سے اعلان جنگ ہے، اتنا بڑا الٹیمیٹم ہے، کسی گناہ کے اوپر نہیں ہے۔ بہت سارے بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن کسی بڑے گناہ کے اوپر یہ اتنی بڑی سزا نہیں ہے اور اتنی بڑی جنگ کا اعلان نہیں ہے جو سود خور کے اوپر ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور لوگوں پر تمہارا جو سود باقی رہ گیا ہے، اگر تم باقی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور سود اور صدقہ، پہلے صدقے کی ترغیب دی، اس کے بعد سود سے منع کیا۔ حلال کماؤ، حلال خرچ کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ و والہ نے صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ کی محبت کا اعلان اور مغفرت کا وعدہ ہے، جبکہ سود خور پر لعنت کی وعید ہے اور اعلان جنگ ہے۔ سود کے نفسیاتی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی نقصانات اتنے واضح ہیں کہ اب سود کے حامی بھی دبی دبی زبان سے ان کا اعتراف کرنے لگے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پہلے کہتے تھے سود کیا چیز ہے، سود سے کیا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ تجارت کرتے ہیں، اس میں نفع حاصل کرتے ہیں، لیکن اب لوگ عقل کے بڑھتے ہی اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ سود واقعتاً اللہ جل شانہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے دعاؤں کا تذکرہ کیا، اور دعا میں سب سے پہلے جامع دعا دی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ جب کسی انسان کو کسی نیک کام کے کرنے کی توفیق مل جائے، کسی بھی نیک کام کی توفیق مل گئی، اس کے بعد اگر اس دعا کا اہتمام کر لیا، اللہ تعالیٰ اس سے اس نیک عمل کی توفیق کو نہیں چھینیں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب آپ ہمارے دلوں کو اب پھیریے گا نہیں۔ بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد، اب آپ نے ہدایت دے دی اور آپ نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیا، ہمارے قدموں کو مسجد کی جانب کر دیا، ہمارے دلوں کو مسجد کے اعمال کی طرف مائل کر دیا، اب ہمارے دل کو اس ہدایت کے راستے سے پھیریے گا نہیں۔ اور کیا فرمایا؟ انک انت الوہاب، آپ تو بے پناہ عطا کرنے والے ہیں اور بخشنے والے ہیں، اور ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ بس آپ ہمیں ہدایت جو آپ نے نصیب فرما دی ہے، اب اس کے بعد کسی گناہ کی طرف نہیں پھیریے گا، واپس دنیا کی طرف نہیں پھیریے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ بہت سے لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق مل جاتی ہے، تو ہمیں ہر عمل کے بعد اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عربی میں یاد ہو عربی میں پڑھ لیں، ورنہ اردو میں ترجمہ پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد اللہ جل شانہ و والہ نے تذکرہ کیا کہ ساری کی ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں بادشاہت کو چھین لیتے ہیں۔ صحابہ کی عملی زندگی ایسی تھی کہ بظاہر کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی،
اور بعض مشرکین منافقین یہود و نصارہ مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا ہو گیا، یہ دعویٰ کر رہے ہیں قیصر و کسریٰ فتح کرنے کا، ایران کے محلات کا، اور یہ کتنی بڑی بڑی فتوحات کی بات کر رہے ہیں، لیکن حال کیا ہے کہ ان کے تن پہ تو کوئی کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے ساز و سامان نہیں ہے، رہنے کے لیے عمدہ گھر نہیں ہے، پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں، لیکن دعویٰ کیا ہے قیصر و کسریٰ فتح کرنے کا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجئے ساری کی ساری بادشاہت ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو تل ملک من تشاء، اللہ جس سے چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں بادشاہت کو چھین لیتے ہیں۔ یہ عزت ذلت کے کارخانے کی چابی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تخت پہ سے انسان کو اتار کے کسی کو تخت پہ بٹھا دیں، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اس کے بعد مالی معاملات کے آداب بیان کیے ہیں۔ قرآن کریم میں مالی معاملات سے متعلق سب سے تفصیلی آیت ہے، اور مالی معاملات یاد رکھیے دین اسلام میں سب سے ضروری ہے کہ انسان کی تجارت پاکیزہ ہو، معاملات صحیح ہوں، معاملات کا دین اس کو پتہ ہو، اور معاملات میں سب سے پہلے ذکر کیا جس طرح کہ سود سے بچنا ہے، اور اسی طرح بیع کو حلال کیا ہے، بیع کے احکام بیان کیے، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے مالی معاملات میں کس قدر اہمیت بتائی ہے کہ اسلام اور اسی طرح دین اسلام یہ دنیا میں عبادات اور تجارت اور جسم اور روح سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ صرف عبادت کا زور نہیں دیا بلکہ معاملات کو بھی صحیح کرنا ہے، معاملات کا بھی دین ہے۔ اور حضرت اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین 5 چیزوں کا نام ہے، دین 5 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی کیا ہے؟ عبادات اس کی اچھی ہو، عبادات میں پختہ ہو، عقائد اس کے صحیح ہوں، معاملات اس کے صحیح ہوں، اور اسی طرح رہن سہن کے معاشرت کے آداب اس کو معلوم ہو، اور اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہم دینداری سمجھتے ہیں داڑھی ٹوپی کو، سفید شلوار قمیص کو، بھئی یہ بڑا دیندار آدمی ہے۔ دیندار کسے کہتے ہیں؟ جس کے عقائد بھی صحیح ہوں، معاملات بھی صحیح ہوں، اور اسی طرح معاشرت کے احکام بھی اس کو پتہ ہوں، اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، اس کو دیندار کہتے ہیں۔ اور صرف ایک چیز اگر کسی کے اندر موجود ہے تو اسے دیندار نہیں کہیں گے۔ یاد رکھیے ایک شخص حاجی ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، غازی ہو سکتا ہے، مبلغ ہو سکتا ہے، مجاہد ہو سکتا ہے، اگر اس کے اندر دین کے اوصاف نہیں ہے تو دیندار نہیں ہے۔ حاجی کہلائے گا، دیندار نہیں کہلائے گا۔ تو دین کے احکام بتائے، اور معاملات میں سب سے پہلا حکم کیا بتایا کہ جب تم کسی سے بھی کوئی معاملہ کرو ادھار کا تو اس کو لکھ لیا کرو، تحریری طور پہ محفوظ کر لیا کرو۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو کوئی قرضہ دیتا ہے یا کسی سے لینا ہوتا ہے، لکھتا نہیں۔ اگر موت واقع ہو گئی، موت کے بعد کیا معاملہ ہوگا؟ اگر کسی کو دینا تھا، گھر والوں نے نہیں دیا، تو اس کی روح جنت اور جہنم کے درمیان لٹکی رہے گی، معلق رہے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض جس کے ذمے ہوتا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ یہ کتنا اہم عمل ہے کہ قرض کا معاملہ اگر کسی کے ساتھ کر رہے ہو، کوئی ادھار پر معاملات کر رہے ہو تو اسے لکھ لیا کرو، اور اسی طرح اس کی مدت بھی متعین کیا کرو۔ عام طور پہ لوگ کسی کو دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ دے دیجئے گا جب آپ کی مرضی ہو، اور چند مہینوں کے بعد اس کی غیبت، اس کی برائی، اس کا تذکرہ محفلوں میں کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو کیسا آدمی ہے، میں نے اس کی برے وقت میں مدد کی اور یہ مجھے میرے پیسے نہیں لوٹا۔ تو مدت متعین کرنا یہ شرعی احکام میں سے۔ اور اسی طرح اس بات کو سمجھنا چاہیے کسی سے بھی کوئی معاملہ کر رہے ہوں تو اگر لین دین کا معاملہ ہاتھ در ہاتھ ہے، یعنی پیسے دیے سامان لیا، اب اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں، اب تجارت ختم ہو گئی۔ ہاں الا یہ کہ اگر اس سے کوئی ادھار معاملہ لیا ہے، پیسے نہیں دے سکتے، تو آپ اس کے پاس کوئی رہن رکھوا دیں، کوئی معاملات، کوئی مالی چیز رکھوا دیں، کوئی اپنا سرمایہ رکھوا دیں، تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ لین دین کا معاملہ اچھا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے آخری رکوع کے اندر، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی، کسی بھی شخص کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ اللہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ ضابطہ بیان کیا ہے۔ دیکھیے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں عبادات ہم سے نہیں ہوتی، حج ہم سے نہیں ہوتا، عمرہ ہم سے نہیں ہوتا، روزہ ہم سے نہیں رکھا جاتا، نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی۔ یہ ضابطہ یاد رکھیے، کسی بھی شخص پر اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ غریب آدمی اس کے ذمہ حج ہے ہی نہیں،
مالدار کے ذمے حج رکھا ہے، غریب آدمی اس کے ذمے زکوٰۃ ہے ہی نہیں، مالدار کے ذمے زکوٰۃ رکھی ہے۔ صحت مند آدمی کے ذمے روزہ رکھنا ہے۔ کوئی ایسا بیمار ہو جائے کہ جس کا مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو، اس کو شریعت نے رخصت دی۔ کیسا پیارا دین ہے کہ ہر زاویے سے انسانیت کی فکر بھی کرتا ہے۔ اور نماز کے بارے میں کہ اگر کوئی مسجد جا کے نماز نہیں پڑھ سکتا، گھر میں نماز پڑھتا ہے، اس کی طاقت میں نہیں ہے، بیمار ہو گیا، گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کو مسجد کا ثواب مل رہا ہے۔ اور کتنی بڑی بات کہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور صحت مند کی حالت میں جو اعمال کیا کرتا تھا، نفل پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، اب وہ بیماری کی حالت میں مسجد نہیں آ سکتا، اس کے لیے اجر پورا لکھا جائے گا۔ یہ دین اسلام بڑا پاکیزہ دین ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعا سکھلائی کہ انسان اپنی مغفرت کی دعا کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور کل قیامت کے دن میری پکڑ نہیں فرمائیے گا۔ جو گناہ مجھ سے بھولے سے ہو گیا یا جان کر ہو گیا، آپ ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران میں حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کا قصہ بیان کیا ہے، اور سورہ آل عمران یہ سورہ بقرہ کے بعد ہے۔ اور اس سورت کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دو روشن صورتیں ہیں، بڑے احکام اس میں بیان ہوئے۔ اور اس سورت کا شان نزول کیا ہے کہ اس میں قصہ ہے وفد نجران کا، کہ نجران سے ایک وفد آیا عیسائیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اللہ کے بیٹے ہونے کے بارے میں دلائل دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلائل کے ذریعے سے سمجھایا، تو اسی کا تذکرہ اس سورت کے اندر ہے۔ اور انہوں نے یہ جو عقیدہ گڑھا ہے یہ متشابہ آیات سے لیا ہے۔ قرآن کریم میں دو قسم کی آیات ہیں، ایک محکم ہے اور دوسری متشابہ ہے۔ محکم کسے کہتے ہیں؟ جس میں احکامات ہیں، جس میں واضح دلائل ہیں، اور متشابہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی مراد، جس کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے، جیسے ید اللہ کا ہاتھ، اب اس کی مراد کیا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ تو جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، وہ ان آیات سے دلائل گھڑتے ہیں اور ان آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم محکم آیات کی اتباع کریں، جس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات واضح کر کے بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تمام ادیان میں دین اسلام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ہر زندگی میں، زندگی کے شعبے میں، معاملات میں، تجارت میں، خوشی غمی میں دین اسلام کو سب سے آگے رکھنا چاہیے، دین اسلام کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بنائیں، ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ اور اسی طرح کافروں کے بارے میں یاد رکھیے، یہ معاملات کا ذکر ہے کہ معاملات کر سکتے ہیں، بیمار پڑ جائیں ان کی عیادت کر سکتے ہیں، لیکن ان سے قلبی تعلق کو پیدا نہیں کر سکتے، دل ان کی طرف مائل نہ ہو۔ آج فی الوقت میں بہت سے مسلمان کافروں کے زیب و زینت کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا جی چاہتا ہے، ان جیسی زندگی گزارنے کا جی چاہتا ہے، ان جیسی شہرت حاصل کرنے کا جی چاہتا ہے۔ عام طور پہ ان سے دوستی تو نہیں کر سکتے، لیکن قلبی طور پہ، دلی طور پہ ان کی طرف مائل ہیں۔ تو ایمان والوں کو باقاعدہ حکم دیا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، ایمان والوں کو چھوڑ کے۔ اور دوستی یاد رکھیے، جو مسلمان جس کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرے گا، کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا، اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اپنی محبوبیت کا ذکر کیا کہ اگر ایمان والے دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ آپ میری اتباع کیجیے، اور انعام کیا ملے گا؟ اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اس کے بعد 3 عبرت آموز قصے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا قصہ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے والد عمران کا ذکر ہے۔ مریم علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بڑا مشہور ہے کہ ان کی والدہ نے منت مانی، بوڑھی ہو چکی،
اور اسی طرح عمر درازی کی وجہ سے ایک جانور کو دیکھتی کہ وہ اپنے بچے کو پانی پلا رہا ہے، دانے ڈال رہا ہے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ کاش میری بھی اولاد ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور ان کو ولادت کا معاملہ شروع ہوا۔ جیسی ولادت کا معاملہ شروع ہوا، مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مان لی کہ جو اولاد پیدا ہوگی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور ان کے جو والد تھے مریم علیہ السلام کے حضرت عمران، یہ بیت المقدس کے امام تھے، بڑے مقرب بندے تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے اور صاف والے تھے۔ اور اس سے بات معلوم ہوتی ہے مسجد کی جو امامت ہے وہ مقدس لوگوں کے ہاتھ میں آتی۔ یہ امامت کوئی مذاق نہیں ہے۔ عام طور پہ آج اس وقت میں یہ منصب امامت بھی کانوں کی شہوت کی وجہ سے ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے لوگوں کا کہ جن کا نہ حلیہ سنت کے مطابق ہے، نہ ظاہر سنت کے مطابق ہے، نہ باطن سنت کے مطابق ہے۔ کیا وجہ ہے کہ صرف آواز اچھی؟ تو آواز مقصود نہیں، مقصود کیا ہے کہ دین اسلام سکھانے والا، دین کی اتباع کرنے والا اس وقت میں بھی وہ وقت کا امام ہوا کرتا تھا۔ تو عمران علیہ السلام کی اہلیہ نے منت مانی کہ جو اولاد ہوگی میں انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ کی شان، بیٹی پیدا ہوئی، بڑی مایوس کن کیفیت طاری ہو گئی اور اللہ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ یہ تو بیٹی ہے اور کاش بیٹا ہوتا میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیتی۔ اللہ جل شانہ نے کیسا انعام دیا ان کی صورت میں کہ مریم علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی کفالت ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کی خدمت میں آئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام محراب میں یعنی حجرے میں اللہ کی عبادت، تسبیح، پاکی بیان کیا کرتی۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس گئے، بن موسم کے تازے پھل دیکھے، پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا یہ میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہ جن کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی اور بوڑھی ہو چکی تھی، اور زکریا علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ اے اللہ جو مریم کو بن موسم کے پھل عطا کرنے پر قادر ہے وہ مجھے اولاد عطا کرنے پر بھی قادر ہے، اور اللہ سے نیک صالح اولاد کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی دعا قبول کی کہ اللہ جل شانہ نے خوشخبری بھیجی زکریا علیہ السلام کو، وہ بھی محراب میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اور زکریا علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا اور فرشتے نے آگے خوشخبری دی کہ اللہ آپ کو ایسے غلام کی خوشخبری دیتے ہیں کہ جس کا نام بھی اللہ نے منتخب کیا اور اس کا نام یحییٰ رکھا ہے، اور ان کے اوصاف کو بیان کیا کہ یحییٰ علیہ السلام کی 4 صفات بیان کی۔ پہلی صفت کیا ہے؟ کلمت اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور ایمان لے کر آئیں گے، اور وہ علم و تقوی اور زہد عبادات میں سیادت کے مقام پر فائز ہوں گے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی سرداری عطا کریں گے اور وہ انتہائی عفیف ہوں گے اور قدرت اور قوت کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ یہ صرف ان کا خاصہ تھا، وہ اور انبیاء علیہ السلام کی صلحہ کی جماعت کا ایک فرد ہوگا جن کا نام یحییٰ ہے۔ اور اس کے بعد مریم علیہ السلام کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہونا، یہ تیسرا قصہ ہے۔ سب سے پہلے مریم علیہ السلام کی پیدائش، پھر اس کے بعد ان کے خالو کی پیدائش، یعنی ان کے خالو کے ذریعے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور تیسرا مریم علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی، اور اللہ جل شانہ نے ان کو کتاب دی، اور یہود ان کے سخت دشمن تھے، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق مختلف عقائد گھڑ لیے تھے۔ بعض نے کہا کہ یہ خدا ہیں، بعض نے کہا اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح بعض نے اللہ جل شانہ کے مقابل کھڑا کر دیا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور جب یہ یہود اور نصارہ جب ان کے عقائد مختلف ہوئے تو یہود نے ان کو مارنے کی کوشش کی اور سازشیں کی۔ یہود کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا گیا اور دفن کر دیا گیا اور پھر آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور امت کے عقیدے کے مطابق
عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عقیدہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ان کے جو عقائد تھے، جو ان کے نظریات تھے، جو ان کی دشمنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ فرمایا، اور قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ عقیدہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفد آیا تھا نجران سے، اس کا تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے حد دلائل دیے اور حق کی طرف بلایا، لیکن ان لوگوں نے بات کو نہیں مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو آؤ، میں اپنی آل اولاد کو لے کر آتا ہوں، اور تم بھی اپنی آل اولاد کو لے کے آ جاؤ، اور ہم مباہلہ کرتے ہیں اور یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب اس وفد نے دیکھا کہ آپ اپنی آل اولاد کو لے کر آ گئے اور یقیناً ہم اپنی بات میں سچے نہیں ہیں، تو وہ وفد وہاں سے فرار ہو گیا، بجائے بات کو ماننے کے بات کا انکار کر دیا، اور یہی مباہلہ کا قصہ ہے۔ اس کے بعد چوتھے پارے کا آغاز ہوا۔ چوتھے پارے میں نیکی کے کمال درجے کو اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو حکم دیا کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کرے، محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں پیش کرے، ردی مال کو اللہ کی راہ میں پیش نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے تحویل قبلہ اور اس کا تذکرہ کرنے کے بعد بیت الحرام کی خصوصیات کا بیان کیا کہ بیت الحرام اس روح کائنات پر سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، سب سے پاکیزہ گھر اللہ کا گھر بیت الحرام ہے۔ اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ پہلی خصوصیت یہی ہے کہ روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسری کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نشانات ہیں، اور اس میں زمزم ہے اور حتیم ہے۔ کیسے نشانات؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، اور جس پتھر پہ کھڑے ہو کے تعمیر کر رہے ہیں وہ پتھر آج بھی قائم اور دائم ہیں، اس کے نشانات آج بھی باقی ہیں۔ اور کیسا اللہ کا نظام کہ ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر کی بلندی کے لیے اوپر چڑھنا ہوتا تو پتھر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو اوپر لے جاتا تھا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مسجد کی تعمیر جو شخص بھی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے ارادے کے بعد اس تعمیر کو پورا کرنا یہ اللہ کے ذمے ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے نشانات کو باقی رکھا، سب سے پہلے خدمت گزار ہیں، خود مزدوری کیے گویا کہ آپ نے اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے۔ اور مسجد کی خدمت سے انسان کو بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ سعادت سمجھنی چاہیے۔ اور تیسری خصوصیت کیا ہے کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ مسلمان اگر ایک جان بننا چاہتی ہے، ایک قوت حاصل کرنا چاہتی ہے، تو دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تقوی کا اہتمام، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر۔ اور دوسری کیا ہے؟ اجتماعیت، آپس میں پھوٹ نہ ہو، دلوں میں دراریں نہ ہوں، اختلافات نہ ہوں، نفرتیں نہ ہوں، ایک بن کر رہیں گے تو جب جا کے کافر کا مقابلہ کریں گے۔ آج کافروں کی سب سے بڑی سازش کیا ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دو، مذہب کی بنیاد پہ، مسلک کی بنیاد پہ، اور اسی طرح دین کی بنیاد پہ، یا اسی طرح دیگر گروہوں کی بنیاد پہ، تاکہ مسلمان یکجان نہ ہو سکیں، یہ اپنی جھگڑوں میں الجھے رہیں۔ ان کو حقیقت سے دور کر دو، مقصد سے دور کر دو، اور دیگر جہالتوں میں ان کو الجھا دو۔ آج دیکھیے بہت سے مسلمان نماز پڑھتے نہیں، نماز کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، عبادت کرتے نہیں، عبادت کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو خواتین پردہ نہیں کرتی، پردے کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں جھگڑے کر رہی ہیں، اور جو کر رہی ہیں ان کو بھی اختلاف میں ڈال رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپس میں ان کے پھوٹ ڈال دو، تاکہ ان کے دل جب ٹوٹ جائیں گے تو کبھی بھی ایک جان نہیں ہو سکتی، کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، کبھی بھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور صحابہ کے بارے میں تذکرہ کیا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا تھی کہ صحابہ نے یکجان ہونے کے لیے ایک جان کا مظاہرہ کیا ہے،
ایک ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، آپس میں اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد امت مسلمہ کی فضیلت بیان کی کہ اس امت کی خاصیت کیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، اور تمہارے ذمہ کام کیا ہے؟ پہلا کام کیا ہے کہ دوسری امتوں کے برعکس یہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے۔ اور ایمان کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو حکم دیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسرا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف کرتے ہیں، اور تیسرا کیا ہے؟ نہی عن المنکر کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس تبلیغ کا حق ادا کیا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کیا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے اللہ کا دین اس زمین پر باقی رہے تو دین کے لیے اپنی محنت کو بڑھانا پڑے گا، اس دین کو اپنا دین سمجھنا پڑے گا، اس کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھنا پڑے گا۔ آج چھوٹا سا بچہ ایک دکان کھول لے اور اس دکان میں ترقی نہ ہو، نقصان ہو، تو کتنا غمزدہ ہوتا ہے۔ ایک بڑا تاجر کارخانہ کھول لے، کارخانے میں کامیابی حاصل نہ ہو، کتنا افسردہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے کارخانے کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتا ہے، اپنی دکان کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتا ہے، لیکن اس دین کے نقصان کو کبھی نقصان نہیں سمجھتا۔ اس دین میں کس قدر کمی آ رہی ہے، اور اس دین کو کس طرح لوگ رون رہے، اور دین اسلام کی کس طرح توہین کر رہے۔ کوئی رونے والا نہیں، کوئی دعا کرنے والا نہیں، کوئی محنت کرنے والا نہیں، کوئی کوشش کرنے والا نہیں، کوئی غم اٹھانے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس امت کے درد کو لے کر پھرا کرتے، کس طرح رویا کرتے۔ عرب کی تپتی زمین ہے، اونٹ کی پشت پہ سوار ہیں، اور اس امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ اس امت کا غم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے اس کا شمار اس امت میں سے ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ کی شرط کو پورا کرے۔ آپ کا ارشاد اسی آیت کریمہ کی طرف ہے کہ جس میں ملت اسلامیہ کی مذکورہ بالا صفات بیان کی ہے، اور جب تک امت میں 3 خصوصیات موجود رہیں گی وہ فضیلت اللہ کی خصوصی عنایت کا حقدار رہے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے گا۔ آج کتنے مختلف قسم کے عذابات سے انسان گزر رہا ہے، اور پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے، وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد منافقین اور کفار سے دوستی کی ممانعت کا تذکرہ، اور فرمایا کہ منافقین کو اور کفار کو کبھی رازدار نہیں بنانا، ان کو کبھی بھی اپنا رازدار نہیں بنانا، اور ان کی عادات کو بیان کیا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ یہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اور وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی میں مبتلا دیکھیں۔ اور یہ کہ تیسری بات کیا ہے کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد غزوہ بدر کا تذکرہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد بڑی تھوڑی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تعداد تھوڑی ہوتے ہوئے بڑی جماعت کے مقابلے میں صحابہ کو کامیابی عطا کی، اور یہ پیغام دیا کہ فرشتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مدد کی۔ حالانکہ براہ راست اللہ تعالیٰ مدد کرنے پر قادر تھے، لیکن فرشتوں کی تعداد کو بڑھانا صحابہ کے اطمینان کو بڑھانے کے مترادف تھا۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی مدد کی کہ بدر کے میدان میں صحابہ کے پاس اسلحہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، افرادی قوت نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف رجوع تھا۔ اللہ کی کیسی مدد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی جماعت کے اوپر کامیابی عطا کر دی۔ یہ بہت بڑا کامیابی کا معاملہ ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے پیغام دیا ہے کہ کامیابی اصل میں نہیں ہے، ہاں اسباب کے درجے میں اختیار کرنا چاہیے، اور اسی طرح کامیابی قوت میں نہیں ہے، افرادی قوت اسباب کے درجے میں اختیار کرنی چاہیے، لیکن اصل کامیابی کیا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو عطا کریں گے۔ اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے تذکرہ کیا کہ جو لوگ تنگی میں اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور غصے کو برداشت کرنے والے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے، ایسے لوگوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں جو لوگوں پر احسان کرتے ہیں۔ 3 صفات بیان کی۔ پہلی صفت غصے کو برداشت کرنا، دوسری صفت لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنا، اور تیسری کیا ہے کہ اللہ ایسے احسان کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتے۔ آج بہت سے لوگ غصے کو برداشت کر لیتے،
لیکن دل ہی دل میں بات آ رہی ہوتی ہے کہ موقع آئے گا ایسا جواب دیں گے کہ زندگی بھر یاد رکھے گا، یہ گویا اس نے معاف نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے، باندی وضو کرا رہی اور باندی کے ہاتھ سے گرم پانی کا لوٹا گر گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جانب چہرے کی طرف غصے سے دیکھا، باندی بھی اللہ والوں کی تھی، آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، جو لوگ غصے کو برداشت کرنے والے۔ تو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بدل گیا۔ اب اس کے بعد دوبارہ پڑھا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ پھر اس کے بعد پڑھا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والے کو محبوب رکھتے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باندی کو آزاد کر دیا۔ غصے کو برداشت کرنا، معاف کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم کو ڈانٹ رہے، کہا کتنی بار تمہیں سمجھاؤں، کتنی بار معاف کروں، کس کس بات پہ معاف کروں؟ پیچھے بیٹھے بزرگ نے کہا جتنی بار اللہ سے معاف کروانا ہے اتنی بار معاف کرتے جائیے۔ آج ہم بھی محاسبہ کریں، ہم ذرا سی بات پہ لوگوں سے حساب کتاب شروع کر دیتے، جھگڑا شروع کر دیتے، لڑائی نفرتیں شروع کر دیتے، گھر گھر میں جھگڑے، گھر گھر میں عداوت۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔